رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم یقیناً مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالوا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک کیسے ہے اس کے لیے بادشاہت، انا کیسے یکون ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک کی بادشاہت کا منہ اس سے ولم یؤتا اور وہ نہیں دیا گیا ساعۃ من المال مال کی وسعت۔ قالا کہا اس پیغمبر نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ کیا ہے اس کو بسطۃ پھیلاؤ میں فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی عطا کرتا ہے ملکہ بادشاہت من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعتوں والے علیم جاننے والے ہیں۔ دہرا لیں وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث یقیناً مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالوا انہوں نے کہا انا کیسے یکون ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک بادشاہت کا منہ اس سے ولم یؤتا اور وہ نہیں دیا گیا ساعتاً وسعت من المال مال کی۔ قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ اس کو چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اسے زیادہ کیا ہے بسطۃ پھیلاؤ میں فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی عطا کرتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعتوں والے علم والے ہیں۔ وقال لہم نبیہم اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم یقیناً مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد در بدر بھٹک رہی تھی اور ٹھوکریں کھا رہی تھی، ان پہ دشمن کا تسلط تھا، اور تسلط بھی اتنا سخت تھا کہ ان کے بیٹوں کو ان سے چھین لیا، ان کی بیویوں کو دشمن نے لونڈیاں تک بنا لیا۔ یہ حالات چل رہے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئی۔ اب وقت کا پیغمبر کون تھا؟ قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وقت کے پیغمبر کا نام تھا سمویل، بعضوں نے شمویل بھی لکھا ہے کہ وہ اس وقت اللہ کے پیغمبر تھے اور بوڑھے تھے۔ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایسا کریں، آپ پیغمبر تو ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے قائد کی جو مضبوط ہو، جس کی کمان میں رہ کر ہم جہاد کریں، دشمن سے لڑیں۔ اب آپ تو یہ جانتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا نباز ہوتا ہے۔ وہ جیسے حکیم لوگ، ان کو وہ نبض پکڑیں تو پتہ چل جاتا ہے نا ان کو بھی کیا کیا مرض ہے۔ وہ پیغمبر ابھی نبض نہیں بھی نہ پکڑتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں کیا کیا بیماری ہے، کیا کیا معاملہ ہے۔ اس وقت کے پیغمبر نے کہا کہ اگر میں بادشاہ مقرر کر دوں تو تم نے لڑائی نہ کی تو پھر؟ انہوں نے کہا وما لنا، کیوں ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ گزشتہ آیت میں 246 میں، ہم لڑائی کیوں نہیں کریں گے؟ وَقَدْ تُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں ہمارے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، ہماری عورتوں کو چھین کے لونڈیاں بنا لیا گیا، ہم اب جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ اور وقت کے پیغمبر نے بتایا تھا کہ اگر فرض کر دیا گیا تو تم بھاگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو ہم مرے ہوئے ہیں، اب ہم ضرور لڑیں گے۔ جب اللہ نے جہاد فرض کیا، سارے بھاگ گئے، صرف چند افراد باقی بچے۔ وہ کتنے بچے ابھی وضاحت کرتے ہیں، وہ آگے آئیں گے۔ اب پیغمبر سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، ہمارے لیے کوئی جس کی کمان میں رہ کے ہم جہاد کریں، لڑائی کریں۔ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ مقرر کریں ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ اب ان کے پیغمبر نے کیا کہا؟ 247 وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، کون تھے؟ جو بھی تھے، شمویل تھے یا سمویل تھے یا کوئی اور نام تھا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں قرآن نے بادشاہ کا نام لے لیا، ان اللہ بعث لکم طالوت، اللہ نے مقرر کیا کس کو؟ طالوت کو۔ آگے کافر کا نام بھی ذکر کر دیا، جالوت، آگے ذکر آئے گا۔ پھر جس نے جالوت کو مارا اس پیغمبر کا نام بھی ذکر کر دیا، کیا نام ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ کس نے مارا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے مارا تھا جالوت، وہ بھی ذکر کر دی، لیکن اس پیغمبر کا نام ذکر نہیں کیا، اس پیغمبر کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو بھئی اللہ نے ذکر نہیں کیا، جس کا مناسب سمجھا ذکر کر دیا، جس کا مناسب نہیں سمجھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دھکے سے اس کا ذکر تلاش کرنے کی؟ اگر نہیں ملتا تو خود ساختہ نام اگر بنا کے پیش کر دیں تو یہ معاملہ بہتر معلوم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و حدیث اس کے متعلق خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہو جائیں، بس اللہ کے کوئی پیغمبر تھے، کیا نام تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر
کر دیا طالوت۔ کہتے ہیں کہ ان کو طالوت اس لیے کہتے تھے کہ وہ کافی طویل تھے، کافی لمبا ان کا قد تھا اور بڑے مضبوط تھے۔ بعد نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ گدھے جو تھے وہ چرایا کرتے تھے، گدھے چراتے تھے۔ ایک دن ان کا گدھا جو ہے وہ گم ہو گیا، ڈھونڈتے ہوئے وہ آئے اسی پیغمبر کے پاس، حالانکہ اس پیغمبر نے طالوت کو ابھی دیکھا نہیں تھا۔ اس دن دیکھا تو کہا اسی مضبوط بندے کو اللہ نے جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیا۔ بہرحال یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے جیسے کیسے بھی اللہ نے وحی بھیجی اس پیغمبر پہ، اس پیغمبر نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جہاد سے بھاگنے کا ان کا راستہ، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، بھئی یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پہ، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، بادشاہت کا حق کس کا ہے، وہ تو ہمارا ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ کتنے اعتراض ہوئے؟ کتنے اعتراض ہوئے؟ 2 اعتراض ہوئے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندان سے ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے گدھے چراتا ہے، یہ اس کی ذات کم ہے، ہماری ذات جو ہے وہ اونچی ہے اور ہماری ذات اعلیٰ ہے، بادشاہ بننا تھا ہمارے اندر کیوں نہیں بنا؟ ایک یہ اعتراض۔ دوسرا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، بادشاہ اللہ نے بنانا تھا کسی مالدار بندے کو بناتے، لہذا یہ تو ایک ماڑا سا غریب سا آدمی ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے نا، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ 2 بت انہوں نے بڑا ہی نقصان کیا ہے۔ ایک بت اپنے خاندان کا، اپنی قومیت کا، عصبیت کا جو ہے، جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے کی ہی سائڈ لینی ہے، وہ اچھا ہے برا ہے ہم نے اپنے کی ہی سائڈ لینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب کون تھا؟ جانتے ہیں مسلمہ کذاب کو؟ یہ وہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کے دور میں دعوی نبوت کیا تھا، کہتا تھا میں اللہ کا پیغمبر۔ اس کے جو ماننے والے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، چونکہ یہ ہماری قوم سے ہے، ہمارے قبیلے سے ہے، ہماری قوم کا جھوٹا بھی دوسرے کسی قوم کے سچے پیغمبر سے بہتر ہے، ہماری قوم کا جھوٹا نبی دوسری کسی قوم کے سچے پیغمبر سے بھی بہتر ہے۔ اندازہ کریں یہ حال ہے۔ اور آج کل چلتا یہ ہے، اپنی پارٹی اپنی قوم ہے۔ کئی ملکوں میں دیکھ لیں لڑائی جھگڑا یہ ہے، جہاں پہ کالے زیادہ ہیں انہوں نے اسے جو ہے وہ تقویت اسی نام پہ لڑ رہے ہیں، جہاں پہ گورے زیادہ ہیں وہ گوروں کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس قوم کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ڈال رہے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنا رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ علیہ السلام کا اس کے متعلق ایک فرمان بھی موجود ہے کہ جس نے ایسی گروہ بندی کی تائید کی باطل پر بھی، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پہلا بت قومیت کا، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم سے نہیں، ہمارے خاندان سے نہیں۔ دوسرا اس کے پاس کیا نہیں؟ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ بادشاہ وہ ہونا چاہیے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، کوئی بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوں، کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس ہو، ملیں ہوں، اربوں روپے کا مالک۔ بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی آج کل یہی سمجھ آتی ہے کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے جس کا ایک تو خاندان اونچا ہو اور دوسرا جس کے پاس مال ہونا۔ یہ تو بنی اسرائیل والی سوچ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بادشاہ ہونا ہوتا، ایک تو یہ اونچی قوم سے ہوتا، دوسرا اس کے پاس مال ہوتا۔ اللہ، اور ایک شخص گزرا نا نبی علیہ السلام کے پاس، گدھے پہ یا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا،
آگے پیچھے کو نوکر چاکر بھی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی مالدار آدمی ہے، چودھری ٹائپ بندہ ہے، پیسہ بڑا ہے، اگر یہ کسی کے دروازے پہ جائے لوگ ویلکم کہیں گے، استقبال کریں گے، کسی کے گھر رشتہ بھیجے لوگ قبول کریں گے۔ میں اچھا آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ گزرا، پھٹے پرانے کپڑے، انتہائی ماڑا، بال جو ہیں گردلود اور بکھرے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ماڑا سا آدمی ہے، اگر کسی کے گھر کی دستک دے دے کوئی دروازہ ہی نہیں کھولے گا، پتہ چل جائے یہ آیا ہے، اگر رشتہ بھیجے کوئی منظور نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ جانتے ہو جو پہلے مالدار آدمی گزرا ہے نا، اس جیسے دنیا بھر کے آ جائیں اس ماڑے کیلے بندے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تمہاری نظر میں مال ہی مال ہے، تم سمجھتے ہو جس کے پاس مال زیادہ وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے اور زیادہ وہ اچھا اور وہ چودراہٹ اور بادشاہت کے لائق ہے؟ نہیں، بلکہ بادشاہت کس کو ملتی ہے؟ آگے سنیں جی۔ انہوں نے کہا جی اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اس وقت کے پیغمبر نے کہا کہ بادشاہ تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے کسی بندے نے نہیں چنا بلکہ اس کو رب العالمین نے چنا ہے۔ طالوت بادشاہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے چنا ہے۔ وزادہ، اور یہاں پہ یہ بات بھی جان لیں کہ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بادشاہت کوئی بری چیز۔ آگے کو مہینے ڈیڑھ تک ایسے موضوع شروع ہوں گے اور ایک کتاب نکلے گی بڑی، خلافت اور ملوکیت، اور مولوی صاحب بڑا ایک پاکستان میں ان کا نام تھا اور بہت بڑے اسکالر بھی تھے، عالم بھی تھے، مورخ بھی تھے، ترین اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، ظلم اور زیادتی یہ کی کتاب لکھی جی خلافت و ملوکیت۔ کیا ہے جی؟ تاریخ نہیں جی معاف کرتی، تاریخ نہیں معاف کرتی، یہ جملہ انہوں نے جناب استعمال کر کے اس کی آڑ میں صحابہ پہ بڑی طعن و تشنیع کی، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے۔ بھئی بادشاہت ہے تو کیا بادشاہت بری چیز ہے؟ انہوں نے باور کرایا کہ بادشاہت جو ہے وہ بری چیز ہے۔ کیا بادشاہت بری ہے؟ اگر بری ہوتی، بنی اسرائیل نے جب وقت کے پیغمبر سے بادشاہ کے انتخاب کا جو ہے سوال کیا تھا، پیغمبر کہہ دیتا نہیں بھائی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، بادشاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ اسے بادشاہ کس نے بنایا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے کیا بنایا؟ بادشاہ کس نے بنایا طالوت کو؟ اور بادشاہ سے تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بادشاہ سے تمہیں کیا جھگڑائی ہے، کیا لڑائی ہے؟ بادشاہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملکیت عطا فرمائی، وہ بادشاہ بھی تھے۔ تو یہ کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ بادشاہ ہے، خلیفہ بولے نہیں بھائی، خلیفہ بادشاہ ہے، بادشاہ خلیفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بادشاہ بنے ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بادشاہ بننے کے لیے، ایک قائد بننے کے لیے جس کی کمان میں تم نے جہاد کرنا ہے، کوئی مال اور اونچا خاندان والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک تو علم کی ضرورت ہے، دوسرا مضبوط جسم کی ضرورت ہے۔ بھائی دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہو، دشمن تلوار مارنے لگا ہے، آپ تلوار سے بولو گے میرا خاندان بڑا اونچا ہے، تلوار پیچھے ہٹ جائے گی؟ بولے نہیں سارے، تلوار کیا کہے گی؟ بس ٹھیک ہے اونچا ہے، میں نہیں لگتی تجھے ہیں؟ یا تلوار آنے لگی ہے، یہاں پہ آئی، کہا میرے پاس 2 لاکھ روپے ہے، تلوار پیچھے ہٹ جائے گی؟ ہیں؟ تلوار تو لگے گی، مال ہے یا خاندان ہے، تلوار نے تو نہیں رکنا، بلکہ اس کو روکنا ہے تو تمہیں مضبوط جو ہے وہ جسم چاہیے، طاقت چاہیے، جنگی مہارت چاہیے، علم چاہیے۔ تلوار کا وار آئے یوں ڈال آگے کرنی ہے، تلوار کا وار آئے کیسے بچاؤ کرنا ہے، تلوار اگر دشمن اٹھاتا ہے تو تم نے کیسے وار کرنا ہے، اس کے لیے ایک تو علم چاہیے، دوسرا
اس کے لیے وہ خاندان اونچا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مال ہونا ضروری نہیں، بلکہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسی کو بادشاہ بنایا ہے۔ پہلا اللہ نے بادشاہ بنایا، دوسرا علم بھی اس کے پاس ہے، جسم بھی اس کے پاس ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، جسم بھی۔ اتنی چیزیں ہو گئی، دو چیزیں۔ تیسری چیز طالوت کو ہی بادشاہ ماننا پڑے گا۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ جو بادشاہت اور خلافت کا انتخاب ہے یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جب کسی کو بادشاہ بناتا ہے وہ کسی سے پوچھتا، اس نے تم سے کوئی مشورہ نہیں کرنا تھا کہ ہاں بھائی بنی اسرائیل کون بادشاہ بناؤں، کس بندے کو بادشاہ، کس کیٹیگری کا بادشاہ بناؤں، نہیں، جس پہ اس کی مرضی اس نے اسی کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے ہی علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کیسے ہم پہ ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، بادشاہت کے حقدار ہم اس سے زیادہ ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے۔ تو قالا، کہا اس پیغمبر نے، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اس کو اللہ نے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے وسعت دی ہے اسے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسعتوں والے، بڑے ہی علم والے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پیغمبر سے اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کا مطالبہ کیا۔ وہ نشانی کیا تھی، اللہ نے وہ نشانی پھر کیسے پوری کر کے دکھائی، وہ واقعہ انشاءاللہ اگلی آیت میں اور اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر ہم بھول گئے تو آپ یاد رکھیں بدھ کے دن انشاءاللہ چھٹی ہوگی، بدھ جمعرات جو ہے وہ چھٹی ہوگی، کیونکہ ہم جا رہے ہیں آنکھوں کے لیے لاہور، تو انشاءاللہ بدھ اور جمعرات کو چھٹی ہوگی۔